السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، شاید کہ جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں مذاق کرنے والوں سے، نہ عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہیں مذاق کرنے والی عورتوں سے۔ اپنے پر الزام نہ لگاؤ اور برے لقب نہ دو، برا نام ہے گناہ، ایمان کے بعد جو آدمی توبہ نہ کرے پس لوگ وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بچو بہت سارے گمان سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ اے ایمان والو، جاسوسی نہ کرو، اے ایمان والو ہو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کھائے اپنے بھائی مردہ کے گوشت کو، بس اس کو تم برا سمجھتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ حجرات کا جو 26ویں پارے میں سورۃ مبارکہ ہے، اس کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ دوسرا رکوع ہے اور اس کی یہ ابتدائی 2 آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اگست کا مہینہ 14 اگست ہمارا قومی دن ہے، پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ اس کے بارے میں 13 اگست کی رات درس میں نے کچھ تذکرہ کر دیا تھا، زندگی رہی تو پھر اس کے بارے میں بہت تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اس وطن پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اس کے دشمنوں کو اللہ ناکام فرمائے، اس کے ساتھ اچھائی کرنے والے اللہ ان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، جمیع ضروریات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو خود کفیل بنائے، اس کے اندر جو شر پسندیاں ہیں اللہ ان کا خاتمہ کر دے، شریروں کو، شر پسندوں کو کسی بھی علاقے کے اندر ہیں اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہ ہماری فورسز کی، فوجیوں کی، سپاہیوں کی اور دیگر جو فورسز ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے جو قیمتی اشیاء ہیں
گلیاں بازار ہیں اور اس کی مارکیٹیں اور اس کی تفریح مقامات عبادت خانے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے وطن کے لیے قربانیاں دینے والے اللہ ان پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، یہ قیامت تک رہے۔ یہاں کے رہنے والے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا تابع دار اور فرما بردار بنائے۔ سورۃ حجرات کی جو 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے گزشتہ جمعوں کے اندر ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، تبرک کے طور پر اس آیت مبارکہ کی بھی تلاوت ہوئی۔ جتنی زیادہ تلاوت اتنی زیادہ فضیلت، اس فضیلت پڑھنے اور سننے کے اندر ہے۔ اس کے حصول کے لیے پہلی آیات مبارکہ کا بھی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلی آیت کے اندر 3 باتیں ہیں۔ ایمان والو، دوسروں سے مذاق نہ کرو۔ مذاق کرنے والا اپنے کو بہتر اور افضل سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے، اس لیے مذاق کرنے سے جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، دوسرے کی تذلیل ہو اور اپنی بڑائی اور غرور اور تکبر ہو، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ الزام تراشی کرنا، قرآن نے اس سے منع فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، الزام نہ لگاؤ، الزام تراشی نہ کرو۔ تیسری چیز یہ ارشاد فرما دی اللہ رب العزت کی ذات نے کہ برے القاب نہ دو، کسی کا لقب کچھ رکھ دیا، کسی کا لقب کچھ رکھ دیا۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن 3 باتوں سے منع فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے کو گمانوں سے بچاؤ، اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو جاسوسی سے اپنے کو بچاؤ، اے ایمان والو غیبت سے اپنے کو بچاؤ۔ یہ دوسری آیت مبارکہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ مجھے آج جو آپ سے عرض کرنا ہے مختصر وقت کے اندر گمان کے بارے میں ہے۔ گمان کس کو کہا جاتا ہے؟ گمان جس کا یعنی ظن، عربی زبان کے اندر اس کو قرآن نے ظن کہا ہے، اور ہماری زبان کے اندر اس کو گمان یا خیال کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں کہ اپنا گمان اور اپنا خیال۔ آج اس دور کے اندر بہت سارے جو معاملات ہیں اور بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ گمان ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ خیال ہوتا ہے۔ کسی سے عرصہ ہو گیا ٹیلی فون پر ہیلا ہائی نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، یا کوئی آدمی اپنے پاس سے جلدی سے گزرا، میں نے ویسے ہی گمان بنا لیا پتہ نہیں وہ مجھ سے ناراض ہے، اور اس نے مجھے سلام نہیں کہا، اور جلدی کے ساتھ وہ پتہ نہیں کس خیال کے اندر تھا اور کس اپنی سوچ اور فکر کے اندر تھا، اور اس نے سلام نہیں کیا یا سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے خود ہی اپنے ذہن سے ایک چیز کو بنا دیا اور ایک چیز اپنے لیے ذہن میں تیار کر لی۔ عام طور پر اس کا سلسلہ دوسروں کے بارے میں گمان اور خیال کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں جو تذکرہ کرنا ہے، بعض آدمی آج کے دور کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے، اپنے بارے میں خیالات بنا لیتے ہیں، اور جب وہ خیالات بندے کے اور گمان بندے کا اور ظن بندے کا جب آدمی کا پورا نہیں ہوتا تو ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ مایوسی کے اندر جو ہے اپنی ساری زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر ایک نوجوان نے اپنا گمان اور خیال بنا لیا میں نے باہر جانا ہے جی۔ اب اس سے پوچھے تعلیم، کہتے میں فارغ ہو گیا جی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے باہر جانا ہے جی۔ اب 1 مہینہ گزرا، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے باہر جانا ہے۔ 1 سال کے بعد آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے باہر جانا ہے۔ سال پورا گزر گیا، باپ کہتے ہیں بیٹا کچھ کر لو، چلو جب جیک لگے گا، جب کوئی سلسلہ اچھا سامنے آئے گا اور اچھی جب کوئی صورت سامنے آئے گی، سیف بھی ہو، اچھی بھی ہو، اور تمہارا وہاں پر مستقبل بہتر ہو، ٹھیک ہے آپ کو بھیج دیں گے، لیکن جب تک نہیں ہے کچھ کام تو کر لو۔ کہتے ہیں نہیں جی میں نے باہر جانا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اس سوچ کے اندر، اس خیال کے اندر، اس فکر کے اندر
ان کی زندگی گزر رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے، اور کہتے کہ جی میں نے باہر جانا ہے۔ بھائی باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور باہر کے بارے میں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ معاشی طور پر اپنے لیے کچھ بہتر سمجھتے ہیں، اور میرے لیے وہاں باہر جانا جو ہے وہ بہتر ہے، اور آپ اس بہتر کو سمجھ کر اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، میں نے تو اس پر بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، باہر جانا ہے، خودکشی نہیں کرنی ہے، اپنی جان جو ہے اس کو داؤ پر نہیں لگانا ہے، بچ گئے تو باہر چلے گئے، نہیں تو قبرستان چلے گئے۔ نہیں میرے بھائی، اس طرح باہر جانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ خودکشی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ڈنگی لگا کر، میں جو دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ڈنگی لگا کر باہر جانا، ڈنگی کا کاروبار کرنا، یہ حرام ہے، یہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ حرام ہے۔ اور کوئی ڈنگی لگا کر باہر جانا چاہتا ہے، اگر کوئی وقوع ہوا تو وہ خودکشی ہوگی اور حرام ہوگا، اور آخرت اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس طرح باہر جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس کی شریعت مطہرہ اور اللہ اور اس کے رسول، دین اور اسلام اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ باہر کے بارے میں کوشش کرتے رہیں، لیکن جب تک باہر کا سلسلہ نہیں بنتا ہے، آپ اس وقت تک کیا کریں؟ کوئی یہاں اپنے وطن کے اندر کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی کام کریں، کوئی محنت کریں، نوجوانی اپنی کو ضائع مت کریں، یہ سرمایہ ہے۔ وقت انسان کا سرمایہ ہے، جس طرح سرمایہ پڑا پڑا کم ہوتا ہے، اس طرح اس وقت کا استعمال بھی نہ کریں، انسان گھاٹے کے اندر جا رہا ہے اور انسان خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ آج میں نے جو تذکرہ کرنا ہے، گمان اور خیال اپنے بارے میں بنا لیا۔ ایک صاحب سے پوچھا جی آپ نے شادی نہیں کی؟ کہا میں نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ فلاں جگہ میں نے شادی کرنی ہے، میرے والدین نہیں مانے یا ان کے والدین نہیں مانے، میں نے شادی نہیں کی۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی پسند ہے آپ اس کے بارے میں کوشش کریں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کا خیال پورا نہ ہو اور آپ کا گمان پورا نہ ہو اور جب آپ کی فکر پوری نہ ہو اور آپ کی سوچ پوری نہ ہو تو آپ ساری زندگی اسی طرح گزار دیں گے۔ اس لیے کہ جہاں ہم چاہتے تھے میری شادی نہیں ہوئی، کتنی عورتیں ہیں بیٹھی ہوئی گھروں کے اندر، جہاں کہتے تھے ہم چاہتی تھی، ہمارے والدین نے شادی نہیں کی، اس لیے ہم نے اب شادی نہیں کرنی ہے۔ اور کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں جب ہماری مرضی کے خلاف ہے اور مرضی کے مطابق، ایک دفعہ والدین نے فیصلہ نہیں کیا یا وہ لڑکی کے والدین نے فیصلہ نہیں کیا، اب یہ ساری زندگی اسی طرح اور اکیلا گزار دینا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں نے کہا فی زمانہ آدمی اپنے بارے میں گمان اور خیال کرتا ہے، ڈگری آ گئی نا، آدمی ماسٹر بن گیا، ڈگری آ گئی، اب اس کے بعد وہ کہتا ہے میری یہ ڈگری ہے، میں نے 5 لاکھ روپیہ تنخواہ لینی ہے، میں نے 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لینی ہے، میں نے سرکاری جاب لینی ہے۔ روزانہ اخبارات اور جتنے وہ چیزیں ہیں جن پر کوئی جابوں کے بارے میں آتا ہے تلاش کرتا رہتا ہے، اور پھر روزانہ فائل اٹھائی ہوئی ہے، دفاتر کے اندر چکر لگاتا رہتا ہے۔ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آدمی کی فکر اونچی ہونی چاہیے، سوچ اونچی ہونی چاہیے، پرواز اونچی کرنی چاہیے۔ اور لیکن میرے بھائی جب تک وہاں منزل نہیں ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سفر کو چھوڑ دیں۔ مجھے کتنے سارے نوجوان سامنے نام بھی لے سکتا ہوں کہ وہ ان کو 2 سال 2.5 سال ہو گئے اور وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے، جس دن فارغ ہوئے تھے اس دن ان سے کہا گیا آپ آ جائیں، 30-40 ہزار روپے آپ کو تنخواہ دے دی جائے گی۔ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، میں نے ماسٹر کیا ہے۔ اوہ اللہ کے بندے، دنیا کے اندر تو لوگ پیسے دیتے ہیں، ہم سے پیسے لے لو، ہمیں طریقہ بتا دو، جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ کچھ اور ہے، جو مارکیٹ کے اندر جاؤ گے وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ یہ جو ہاؤس جاب ہوتی ہے،
کتنے بچے ایسے ہیں جتنے وہ کتنے گھنٹے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہاؤس جاب کے لیے جگہ مل جائے، قریب جگہ مل جائے، حالانکہ کیا تنہا ہے، ان کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو ایک کتابوں میں پڑھا اور ایک عملی زندگی میں جا کر اس کو دیکھنا اور سیکھنا ہے۔ دنیا کے اندر اس سیکھنے کے پیسے دیے جاتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہمیں بتا دو اور ہمیں سکھا دو، لیکن آج کا نوجوان وہ کہتا ہے میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ اگر 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، ایک سال اس نے اگر اس کو جاب ملتی تھی، اس نے جاب نہیں کی ہے تو سال کا کتنا نقصان کر دیا؟ 2 سال اگر اس نے جاب نہیں کی ہے تو کتنا کر دیا؟ 12 لاکھ کا اس نے نقصان کر دیا۔ اب اس کو اگر کہو کہ 12,000 روپیہ کسی کار خیر کے اندر خرچہ کر دے، اپنے ابا اور ماں پر خرچہ کر دے، اتنے ڈھیروں پیسے لگا کر تجھے اس ماسٹر کی ڈگری تک پہنچایا تھا اور مہنگی یونیورسٹیوں کے اندر اور مہنگی تعلیم تمہیں دلائی تھی، اب ان کے لیے تو 1,000 روپیہ فارغ ہونے کے بعد ان کو دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے اور تیرے پاس اس کے لیے کوئی پیسے موجود نہیں ہیں؟ کیا یار مت ماری ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ لوگو شاید تمہیں وہ چیز اچھی نہ لگے کہ یار میں نے یہ ڈگری لی ہے اور مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے تھے اور یہ تھوڑے ہیں، یا میں نے باہر جانا تھا، یہ میں پاکستان میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے ساتھی، میرے کلاس فیلو اور میرے دوست وہ کتنے ملکوں کے اندر باہر چلے گئے ہیں اور میں یہاں پر ہوں۔ قرآن کہتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور کل کے لحاظ سے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو لیکن نتیجے کے لحاظ سے وہ چیز تمہارے لیے کیا ہو؟ بری ہو۔ ایک چیز کو برا سمجھتے ہو اور ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، اور ایک چیز کو بہتر سمجھتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہو۔ میرے بھائی، میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حاکمیت، اللہ حاکم ہیں۔ حاکم کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا فیصلہ چلتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اوپر نظر کرے گا، اور پھر ایک اللہ کی صفت حکیم بھی ہے اور ان کے فیصلے حکمت والے ہیں۔ ان کا میری کوشش تھی کہ میں باہر جاؤں، لیکن اللہ نے میرے لیے یہاں انتظام کر دیا۔ اے اللہ تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، اس لیے کہ تو حاکم بھی ہے اور تو حکیم بھی ہے۔ حکیم کہتے ہیں جس کا فیصلہ موقع کے مطابق ہو، اور حاکم اس کو کہتے ہیں جو مختار ہو۔ جب میں اور آپ مختار نہیں ہیں، میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، میرے اور آپ کے بس کے اندر نہیں ہے، میرے اور آپ کے بس کے اندر تھا، صبح نکلے کالج میں چلے گئے، تعلیم کو حاصل کیا، کسی جگہ پر چلے گئے اور ہم نے ہنر کو سیکھا۔ اب رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، رزق وہ دینے والا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ورزی بما قسم اللہ لک، ایمان کی بات ہے جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دی، تو اس تقسیم پہ اوپر راضی ہو جا۔ اب بندہ اس کا کیا اختیار ہے؟ کالے رنگ کا ہے تو وہ کہے جی میں کالا کیوں ہوں؟ ایک آدمی جو ہے وہ مرد ہے اور وہ یہ کہے جی میں عورت کیوں نہیں بنا ہوں؟ کوئی عورت ہے اور وہ یہ کہے کہ میں مرد کیوں نہیں بنی ہوں؟ نہیں، ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا بس تھا کہ ہم اچھی جاب کو تلاش کریں اور اچھے کاروبار کو تلاش کریں اور ہمارے لیے ضروریات کے لحاظ سے وافر دولت کا انتظام ہو، لیکن میری اور آپ کی اگر وہ خواہش پوری نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر کے اندر بیٹھ جائیں۔ ایسا نوجوان گناہ کے اندر ہوگا۔ بیکاری یہ گناہ کے زمرے کے اندر آتی ہے، اور آدمی یہ کہے میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، میری تعلیم کہاں مان لیتے ہیں یار تیری تعلیم کے خلاف ہے، لیکن تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تیرا بوڑھا باپ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے
اور تو جوان صرف اس لیے کہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے اور تو اپنے باپ کا کچھ بازو نہیں بنتا ہے۔ اس دور کے اندر اگر تو گھر کے بل کو ادا کر دیتا ہے اور تیرے ابا تیری محنت کی وجہ سے ان کے لیے مہینے کی دوائیوں کا خرچہ نکلاتا ہے اور تیری کوشش کی وجہ سے تیری اماں جو ہے ان کے لیے دوائیوں کا خرچہ نکلاتا ہے اور تیرے چھوٹے بہن بھائی جو ابھی تعلیم کے اندر ہیں ان کے لیے فیس کے اندر سہولت پیدا ہو جاتی ہے، تو اپنے ابا کا کتنا بڑا سہارا بنا ہے۔ قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اپنے آپ کو گمانوں سے بچاؤ، بہت سارے گمانوں سے بچاؤ۔ ایسے خیالات بنا لیے، ٹھیک ہے اچھی خواب دیکھنی چاہیے، اچھی فکر ہونی چاہیے اور اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ جب کوئی پوچھا جائے کیا کر رہے ہو جی باہر جانا ہے جی، سال گزر گیا کیا کر رہے ہو جی باہر جانا ہے جی۔ میرے بیٹے یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ اتنے سال تم ضائع کر دو، اتنے مہینے تم ضائع کر دو کہ میری ڈگری کے مطابق یہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے اور میری ڈگری کے مطابق میرے لیے تنخواہ نہیں ہے اور میری تعلیم کے مطابق میرے لیے یہ سلسلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے جاب کو نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اے ایمان والو ان خیالات سے اور گمانوں سے جو تمہیں اپنے ذہن کے اندر ان خیالوں کو اور گمانوں کو بٹھا رکھا ہے، یہ جو موقع تھا جس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا اور یہ آیت مبارکہ بتائی جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا کہ انہوں نے خیال کر لیا وصول کرنے کے لیے زکوٰۃ گئے تھے اور وہ باہر استقبال کے لیے تھے اور خیال کر لیا شاید وہ مجھے مارنے کے لیے ہیں، تو قرآن نے کہہ دیا اے ایمان والو ایسے ہی نہ خیال بنا لیا کرو، اگر تمہیں کسی کے بارے میں غلط فہمی ہے میرے بھائی، میں نے سلام کیا اور تو نے جواب نہیں دیا، اب تمہارے ذہن کے اندر ہے اس نے جواب نہیں دیا تو اس سے پوچھ ہی لو، ویسے ہی خیالات بنا لیے، اچھا وہ فلاں بات شاید اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہے، اچھا فلاں بات ہے شاید اس کی وجہ سے اس نے میری سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ اپنے مائنڈ کو چینج کرو، چینج آپ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر ایک چیز حکمان نے آج کے حکمان نے بیان کی کہ آج کی اس تفریق کا اور اس پریشانی کا ایک حل یہ ہے کہ چینج آف مائنڈ، اپنے سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنے خیال کو بدلو، اپنے گمان کو بدلو، اپنے ظن کو بدلو۔ یہ کیا ہوا کہ مجھے جب میری تعلیم کے مطابق جاب نہیں ہے تو میں نے جاب نہیں کرنی ہے، جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے باہر جانا ہے تو بس میں نے باہر جانا ہے، یہاں کچھ نہیں کرنا ہے، تیرے بس کے اندر کہاں ہے کہ تو ایک قدم کو اٹھا سکے؟ مان اللہ حاکم ہے اور مان وہ ہے بھی حکیم ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا اور جو اس کا فیصلہ ہے وہ میرے لیے بھی وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ حکیم فیصلہ جو کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے اور وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ تو 6 چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر خرابی والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان 6 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اے ایمان والو کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ قرآن مجید میں جو دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو الزام تراشیاں نہ کرو۔ قرآن نے جو تیسری چیز بیان فرمائی اے ایمان والو برے القاب کے ساتھ کسی کو یاد نہ کرو۔ پھر قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو گمانوں سے اور خیالات سے بچاؤ، اس لیے کہ بہت سارے گمان اور خیال گناہ کے زمرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر قرآن نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو۔ پھر قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ بہرحال یہ خیالات، ان سے اپنے خیالات کی دنیا سے اپنے کو نکالو، محنت کوشش کرو اور اپنی فکر اور سوچ اگر ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہو اور اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔
اللہ نے میرے لیے یہاں پاکستان میں جاب رکھی اور کام رکھا ہے، تو کہو اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ اللہ نے انتظام کیا باہر چلے جائیں، تو آپ کہیں کہ اے اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، ورضی بما قسم اللہ لک، جو تقسیم اللہ نے تیرے لیے دے دی، دولت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، کام کاج کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، تو کہا جو اس پر راضی ہو جائے گا اغنى الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی شمار ہوگا۔ اللہ خیالات اور برے خیالات اور ایسے خیالات جو انسان کو گناہ کے زمرے کے اندر لے جائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لے، اپنا تابعدار اور فرما بردار بنائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، وطن عزیز پر اور اس کے لیے قربانی دینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرمائے، سیلاب بارشوں کی کثرت اللہ اس کے نقصانات سے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، جو بچے امتحانات دیے اللہ ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز قبول فرما، اے اللہ ہم پر کرم اور فضل فرما، وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پاکستان کی آزادی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، اے اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام بنا۔ جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا، اے اللہ سارے قائدین اور سارے لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، اے اللہ ان کو اس مقصد کے لیے کوشش محنت کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ اے کریم ہر صوبہ ہر شہر بستی کی حفاظت فرما، شر پسندوں کو تخریب کاروں کو اے اللہ ناکام کر دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اس کو اپنی ضروریات میں خود کفیل بنا۔ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اے اللہ اپنے دل کو یہاں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ جو باہر جانا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسان راستوں کا انتظام فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقربا باہر ہیں اے اللہ ان کے لیے رزق کا، اور ان کے لیے اگر تعلیم میں ہیں تو بہتر تعلیم کا انتظام فرما۔ جتنے معاملات ہیں ان کے اللہ ان کو حل فرما، اللہ ان کی مدد فرما، ان کو کسی بھی پریشانی سے محفوظ فرمانا۔ جو وہاں گئے جاب نہیں ہے، جاب کا انتظام کر دے۔ تعلیم ہے، فیس کے معاملات ہیں، اے اللہ فیس کا انتظام کر دے۔ جو ایک ملک سے دوسرے ملک اے اللہ جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو دل جمی نصیب فرما دے، ہر پریشانی سے اللہ بچا لینا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، مریضوں کو صحت دے دے، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں، بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں، اہل محلے کی مائیں بہنیں، شوگر، جگر، دل کا عرضہ ہے، دماغی تکلیف ہے، کینسر کی اے اللہ موذی بیماری ہے، سب مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ طیب حلال رزق کا انتظام فرما، معاشی پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما دے۔ وافر حلال بسہولت طیب اے اللہ پاکیزہ رزق کا انتظام فرما دے۔ خوشیوں والی اور خوشحالی والی اللہ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بچے جو تعلیم میں ہیں اللہ ان کو خوب محنت کی توفیق دے دے، اور پھر اس کے بعد ان کو اچھا رزلٹ اور اچھے نمبر اے اللہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا